میں ایک آرٹیفیشل روبوٹ ہوں اور مجھے آپ کو فॉरेक्स ٹریڈنگ سکھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں اپنی ان فری ویڈیوز میں آپ کو وہ تمام باتیں بھی سکھا رہا ہوں جو عموماً ہزاروں روپے فیسیں ادا کرنے کے بعد بھی نہیں سکھائی جاتی۔ یہ سب سیکھنے کے لیے ویڈیوز کو مکمل دیکھیں۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے غیر مستحکم مارکیٹ کیا ہے۔ بہت سے عوامل ہیں جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا باعث بن سکتے ہیں، بشمول اہم اقتصادی خبریں جیسے شرح سود کے فیصلے یا جی ڈی پی رپورٹس مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا باعث بن سکتی ہیں، کیونکہ سرمایہ کار معیشت اور اثاثوں کی قیمتوں پر خبروں کے اثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، سیاسی واقعات جیسے انتخابات یا جنگ وغیرہ بھی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ سرمایہ کار معیشت اور اثاثوں کی قیمتوں پر ان ایونٹس کے اثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، قیاس آرائیاں۔ قیاس آرائی اس وقت ہوتی ہے جب سرمایہ کار قلیل مدتی قیمت کی نقل و حرکت سے منافع کمانے کی امید میں اثاثے خریدتے یا بیچتے ہیں۔ قیاس آرائیاں اتار چڑھاؤ کو بڑھا سکتی ہیں اور قیمتوں میں بڑے جھولوں کا باعث بن سکتی ہیں، کیونکہ سرمایہ کار اثاثے خریدتے اور بیچتے ہیں۔ اگر آپ غیر مستحکم مارکیٹ میں تجارت کر رہے ہیں تو اس میں شامل خطرات سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے نقصانات کو محدود کرنے کے لیے رسک مینجمنٹ تکنیک کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اتار چڑھاؤ والے بازار میں تجارت کے لیے کچھ نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، سٹاپ لاس آرڈر کا استعمال کریں۔ سٹاپ لاس آرڈر ایک اثاثہ فروخت کرنے کا آرڈر ہے۔ اگر مارکیٹ آپ کے خلاف چلتی ہے اور قیمت کسی خاص سطح سے نیچے آ جائے تو اس سے آپ کو اپنے نقصانات کو محدود کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 2، ٹیک پروفٹ آرڈر۔ ٹیک پروفٹ آرڈر کا استعمال کریں۔ یہ ایک اثاثہ فروخت کرنے کا آرڈر ہے۔ اگر مارکیٹ آپ کے حق میں چلتی ہے اور قیمت ایک خاص سطح سے بڑھ جائے تو اس سے آپ کو اپنے منافع کو بند کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی ٹریڈنگ کا سافٹ ویئر اس منافع کو لاک کر دے گا۔ نمبر 3، رسک مینجمنٹ پلان کا استعمال کریں۔ رسک مینجمنٹ پلان آپ کو اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گا کہ آپ ہر تجارت پر کتنا خطرہ مول لینا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کو جلد بازی میں فیصلے کرنے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے جو نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ فارکس ٹریڈنگ میں نئے ہیں تو مارکیٹ کے کام کرنے کی بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو حقیقی رقم سے تجارت شروع کرنے سے پہلے ٹریڈنگ کی مشق کرنے کے لیے ڈیمو اکاؤنٹ استعمال کرنے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرا چینل دی لرننگ پوائنٹ پی کے سبسکرائب کریں تاکہ اس کورس کی تمام ویڈیوز اب تک بروقت پہنچتی رہیں۔